کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں سفر کا مہینہ جب ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی یہ تو مصیبتوں کا اور بلاؤں کا مہینہ ہے، تو سفر کے مہینے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو پھر بلا ہوا نا، وہ بھی مصیبت ہوا۔ سب جھوٹے عقیدے ہیں، سب مہینے اللہ کے ہیں، نہ کوئی منحوس ہے۔ ہاں برکت والے مہینے ہیں، جیسے رمضان ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیالی العشر ہے، لیکن کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ میں نے انہیں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مشرکوں کے جاہلانہ توہمات تھے، تو اللہ کے رسول نے خود اعلان فرمایا لا سفرا ولا طیارہ لا عدوہ ولا ہامہ او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کی بدشگونی پکڑنا، اس طرح کے فعال سمجھنا، اس طرح کے مہینوں کو، سفر کے مہینوں کو خصوصاً برا اور نحوست زدہ سمجھنا، اس کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی چیل یا جیسا پرندہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جاتا یا الو کسی کے گھر پہ بیٹھ جاتا تو وہ سمجھتے بس اس مہینے اس گھر والوں کی بربادی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولا ہامہ، ایسی کوئی بات بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ اور سفر کے مہینے میں تو اسلام نے کامیابیاں بتائی ہیں، نقصان نہیں بتائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے کا نام ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک صفت ہے۔ محرم الحرام یعنی محرم عظمت اور عزت والا، حرمت والا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ رجب کو کیا کہتے ہیں؟ رجب المرجب، عزت و احترام۔ شعبان المعظم، رمضان المکرم یا رمضان شریف، اس طرح کی بات کرتے۔ تو سفر کے مہینے کو کہتے ہیں سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ ظفر کامیابی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں فوج، ظفر، موج۔ تو ظفر کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو۔ تو اسلام تو اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں اس کی ترتیب نعوذ باللہ ناکامیوں کی، نحوست کی، خباثت کی، کوئی بدفعلی کی، بدشگونی کی، یہ تصورات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اسلامی تصورات نہیں ہیں، اسلام کے اپوزٹ باتیں۔ سوال اچھا کیا کہ سفر کے مہینے میں ہمارے یہاں یہ تصورات ہیں کہ اس کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات یاد رکھے کہ اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لہذا نحوست کا تصور کسی کے ساتھ قائم کرنا اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے۔ ہاں نیک فعل کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، نیک فعل لیا جا سکتا ہے، لیکن نحوست کا تصور لینا جائز نہیں۔ لہذا خود حدیث میں سفر کے مہینے کے بارے میں فرما دیا لا سفر ولا طیارہ، سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو لا سفر کہہ کے نفی کر دی۔ لہٰذا اس وقت زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ تصور تھا کہ سفر کے مہینے میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بلاؤں کا نزول۔ ہاں تکوینی طور پہ کوئی ایسی تبدیلیاں ہوتی ہوں تو وہ پردہ غیب کے اندر ہیں، انسان کو خبر نہیں ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ ایک بالکل ظاہر شریعت اور سیدھا سادہ ایک مذہب ہے، اور وہ آپ کو تعلق مع اللہ اور اتباع سنت کی دولت سے سرشار کرتا ہے اور لے کے چلتا ہے۔ لہذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی آپ کا محافظ اور آپ کے لیے کفایت کرنے والا بن جاتا ہے۔ لہذا سفر کے مہینے میں اس طرح کے تصورات باندھنا، جیسے آپ بتاتے ہیں کہ اس میں جو لوگ خرید و فروخت نہیں کرتے اور یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لوگ جو پریکاشن کے طور پہ جو ہے نہ کریں، احتیاط کے طور پہ نہ کریں، ایسی باتیں سنائے پہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، کیونکہ سفر کے مہینے میں خرید و فروخت کرنا ضروری بھی نہیں ہے، اس مہینے مکان خریدا واجب بھی نہیں ہے، لیکن بندہ کو اس احتیاطی تدابیر کے طور پہ ایسا سنی باتوں کا اثر لے کے نہ خریدے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک عقیدہ بنا کے، ایک تصور بنا کے اس میں یہ ہوتا ہے پھر ہی کرے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، ایسا مزاج نہیں رکھنا چاہیے، یہ مومن کے توکل کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے گھروں میں جو نظریات اور معمولات ہیں آپ غور کر کے دیکھیے، آپ ان کو ایک لسٹ بنائیں اور چیک کروائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ خرافات شامل ہو گئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یہ کفار کا عقیدہ تھا، کفار کا نظریہ تھا، ان کے خیالات تھے۔ سرکار نے فرمایا ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہو۔ ہمارے گھروں میں سفر کا مہینہ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ خالی کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کریں۔ کیوں بھائی؟ نحوستیں نازل ہوتی ہیں، شادی کریں گے بے برکتی ہوگی،
اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ سفر کے منحوس مہینے میں تو آپ نے شادی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے 11 مہینے تو بابرکت تھے نا، ان 11 مہینوں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کی کون سی برکات ظاہر ہو رہی ہے یہ بتائیے؟ کس نحوست سے بچنا چاہتے ہیں کہ سورہ آٹے کی گولیاں بنائیں، سورہ مزمل پانی میں ڈال دو جی، کراماتی مچھلیاں وہ گولی کھا کر ایسی دعا دیں گی کہ پیر اور فقیر کی دعا بھی کیا اثر کرے گی، وہ مچھلی کی دعا اثر کرے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہاں سے ثابت ہے بھائی جان یہ چیزیں؟ لگے پڑے ہیں، بس لگے پڑے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے خدا را اپنے عقیدے کو خالص کریں، اپنے معمولات کو خالص کریں، خراب قسم کے نظریات نکال دیں اپنے گھر سے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ سیکھیں گے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ عجیب فلسفہ ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی۔ مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے، اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، حسن حسین اور زینب پیدا ہوئے۔ ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا، حسن جیسا نمازی کون ہوگا، اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے، جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی۔ کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں، اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات، بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بات، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے۔ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس۔ برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں۔ البتہ اپنے عقیدے پر کم از کم مضبوط رہیں، محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں، اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل۔ اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے، یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی، محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے، تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے۔ آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں؟ شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے، کیسے، یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے، اس کا محرم یا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔